وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا کہ غیر مسلمان جو ہیں وہ ایک اعتراض کرتے ہیں قرآن پر کہ قرآن میں نعوذ باللہ ایرر ہے، غلطی ہے کہ وجدہا تغرب فی عین، کہ حضرت سیدنا ذوالقرنین نے پایا اس سورج کو جو غروب ہو رہا تھا ایک چشمہ کے اندر، اور سورج تو چشمہ میں غروب نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں بالکل نہیں ہوتا۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ سورج چشمہ میں غروب ہوتا ہے، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ وجدہا، کہ اسے یہ محسوس ہوا، اس نے یہ پایا کہ وہ ایک چشمہ میں گویا کہ غروب ہو رہا ہے، یعنی رؤیت عین اسی طرح ہوتی ہے۔ وجدہا، اس کو اگر عربی وہ جانتے ہوں تو پھر کبھی اعتراض نہیں کریں گے کہ وجدان کا تعلق کس سے ہے، یعنی پایا اس کو، اس نے یعنی اپنی نظر میں اس نے یوں محسوس کیا کہ وہ کسی اس میں غروب ہو رہا ہے چشمے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واقعی اسی طرح ہی ہوتا ہے، پہلی بات تو لہذا یہ ان کا دھوکہ ہے۔ اور دوسرا یہ سمجھے کہ اگر آپ کہیں کہ سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے تو پھر تو اسی طرح اگر حقیقت لیں تو سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب بھی ہوتا ہے۔ آپ کا کیسے غروب ہوتا ہے؟ جیسے غروب ہو رہا ہوتا ہے دوسری جگہ طلوع نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اگر یوں ہماری نظر سے ایک جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے اور ہماری نظر سے اسی جگہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے احوال کے لحاظ سے، ورنہ طلوع غروب کی بات ہی ختم کریں۔ طلوع غروب کا تعلق جب دیکھنے سے ہی ہے تو پھر اس کا ظرف اور اس کی جگہ کا بنا لینا کا تعلق بھی دیکھنے سے ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا۔ یہ دو جواب عرض کی۔ اور جس طرح ہم کہہ لیتے ہیں نا کہ پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا، حالانکہ پہاڑ کے پیچھے ہمارے دیکھنے میں ہوتا ہے، سورج حقیقتاً تو ظاہر ہی ہوتا ہے وہاں۔ یہ تیسرا جواب یہ دیکھیے کہ تھوڑا آگے قرآن پاک میں دیکھیں کہ وجدہا تطلع علی قوم، کہ دوسرے سفر میں انہوں نے دیکھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے ایک قوم پر۔ تو اگر غروب چشمے میں ہوتا ہے تو طلوع بھی چشمے سے ہونا چاہیے، جبکہ قرآن ایسے نہیں کہہ رہا۔ اس کا مطلب ہے قرآن صرف اور صرف رؤیت عین یعنی آنکھ کے دیکھنے کی حالت کو بیان کر رہا ہے اس آدمی کے اعتبار سے، ورنہ اگر قرآن کے اندر غلطی ہوتی تو قرآن کہتا کہ سورج چشمہ کے اندر غروب ہوتا ہے اور چشمہ سے ہی طلوع ہوتا ہے۔ خود آگے قرآن میں لفظ ہے وجدہا تطلع علی قوم، تو لفظ وجدہ کے اوپر نگاہ رکھیے۔ تین جواب ہو گیا، اور چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراضیات صرف دھوکہ دہی ہے، یہ جہالت سے ہے۔ محاورات عادیہ یعنی یومیہ جو ہمارے محاورات ہوتے ہیں یہ اس سے بھی کورا ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیالی پی لی، چائے کے بارے میں کہتے ہیں نا، کبھی کوئی کہتا ہے میں نے، بھئی آپ نے کتنی پیالیاں پی ہیں؟ میں نے 2 پیالیاں پی ہیں، حالانکہ 2 پیالیاں کوئی نہیں پیتا، 2 پیالیاں چائے کوئی پیتا ہے۔ تو یہ عام محاورات ہیں، ان محاورات کے اوپر مجازی اطلاق ہوتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ پھر بھی کہیں کہ نہیں بھئی یہ ایرر ہے، غلطی ہے، تو آئیے پھر آپ کو انجیل بھی دکھاتے ہیں۔ انجیل کے اندر جو موجودہ ان کی اپنی لکھی انجیل ہے، اس کے اندر کیا لفظ لکھے ہوئے ہیں؟ اس کے اندر تو یہ واضح لفظ لکھا ہو جس کی تعویل بھی آپ نہیں کر سکتے۔ ہم تو تعویل کر رہے ہیں نا، یعنی تعویل بالکل صحیح ہو رہی ہے، لیکن ان کی تو تعویل ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں زمین 4 کونوں پر کھڑی ہوئی ہے، زمین کے 4 ستون ہیں، آپ دکھائیے ہمیں ڈھونڈ کر، ایک ہی دکھا دیں 3 ہم معاف کر دیں گے، یعنی 4 ستون ہیں ہی نہیں زمین کے، 4 ستونوں پر کیسے کھڑی ہے؟ دیکھ لیں سفر رویا میں، دیکھ لیں سفر حزقیل میں، دیکھ لیں سفر ایوب میں، دیکھ لیں، یہ ان کی کتاب کے حوالے ہیں، تو وہاں کیا تعویل کریں گے؟ تو اس لیے یہ بات عقل اور نقل کے عین مطابق ہم کر رہے ہیں کہ وہ ایک حقیقی چیز کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی، بلکہ ایک آنکھ کے دیکھنے کی، لفظ وجدہا اس کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ السلام۔